کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک 5 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے آیت نمبر 6 میں وضو، غسل اور تیمم کے احکامات بیان ہوئے۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ آیت کریمہ کے تناظر میں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور تیمم کے فرائض بتانا مقصود ہے، ورنہ تو وضو کے اندر سنتیں مستحبات، غسل کے اندر سنتیں مستحبات، تیمم کا اپنا ایک مستقل طریقہ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس چیز کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا متبادل یا غسل کا متبادل جو تیمم کے طور پہ بیان ہوا، اس سے مقصود اللہ کی طرف سے تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کرنا مقصود ہے اور تمہاری پاکیزگی مقصود ہے۔ 2 باتیں فرمائی۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار۔ یہ جو نعمت طہارت تمہیں عطا کی ہے، احکامات طہارت عطا کیے ہیں عبادت سے پہلے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد انہوں نے خود سے دل میں ایک بات پیدا کر لی یا بٹھا لی کہ اللہ کی اس نعمت کے پا لینے کے بعد، یعنی وضو کر لینے کے بعد، میں انشاءاللہ وضو کے شکرانے کے طور پر کہ یہ ایک نعمت ملی ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کروں گا۔ تو
تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں یا خواب کے کسی وقت خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں اور ان سے پہلے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پاؤں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جواب دیا کہ آپ کے شاگرد بلال کی رضی اللہ عنہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال کون سا عمل ہے، کون سا ایسا کام کرتے ہو جو باقی لوگوں کو پتہ نہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں، بس صرف جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے یہ ایک نعمت دی ہے، پاکیزگی کی نعمت ادا کی ہے، نجاست سے یا حدث سے اللہ نے مجھے پاک کیا ہے، تو اس کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ بہرحال یہ تحیۃ الوضو جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ وضو کرنے کے بعد وضو کے شکرانے کے 2 نفل پڑھے جائیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے جو آیت نمبر 7 ہے، اس کو ترجمہ پہلے پڑھ لیجئے پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ یہ احسان کون سے کیے ہیں؟ بے شمار احسانات ہیں، لیکن اس جملے کا ان آیات 6 آیات کے بعد جو ذکر ہے اس میں سب سے پہلے ایمان کی دولت، پھر ایفائے عہد کی نعمت، پھر چیزوں میں حلت اور حرمت کے فیصلے آ جانے کی نعمت، پھر تکمیل دین کی نعمت، پھر نعمت نبوت کے تتمے کی نعمت، پھر شکار کے احکامات سیکھنے کی نعمت، پھر ازدواجی زندگی اور اس کے تعلقات قائم کرنے میں حلت اور حرمت کی نعمت، پھر طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی نعمت۔ یہ ساری نعمتیں، سارے احسانات ہیں اللہ کے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر کیے ہیں۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جس کا تم سے قول لیا تھا۔ کون سا قول؟ اذ قلتم سمعنا، اذ قلتم سمعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا۔ بھائی ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کب کہا تھا سن لیا قبول کر لیا؟ اس جملے کا تعلق ایک بہت پرانی ایک یادداشت کے ساتھ ہے، بہت پرانی بات ہے، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں کو اللہ نے ان کی روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جواباً ہم سب نے کیا کہا تھا؟ جی آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ یہ ہے سمعنا واطعنا کا ایک مفہوم۔ اور اگر اس کو بہت دور نہ لے جائیں، قریب کے زمانے میں لے جائیں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے لے جائے، تو پھر بھی سمعنا واطعنا کا معنی ہوگا کہ یہ جو ہم نے کلمہ اسلام پڑھ رکھا ہے، کلمہ اسلام پڑھ رکھا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو غیر مسلم تھے مسلمان بنے، انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا، اور بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھا نہیں، ماں اور باپ کی وساطت سے پیدائشی طور پر ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ جو کلمہ طیبہ کا ہمارا اقرار ہے، کلمہ طیبہ کا ہمارا اقرار ہے، یہ خود سمعنا واطعنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اور اس کی تفصیل میں نے یا ایھا الذین آمنوا کے بالکل آغاز میں، اسی سورہ مبارکہ کے آغاز میں تفصیل سے کہہ دی تھی۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا کے دونوں مفہوم ہیں، یا تو زمانہ بعید اور اس کا تعلق کس سے؟ عہد الست سے، یا زمانہ قریب اس کا تعلق کلمہ طیبہ سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر۔ دیکھیے توجہ کیجیے،
اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اس کے احسانات کو یاد کرو، تو یہ تو ہے تقویٰ، یہ تو ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کی نعمتوں کو بھول جائے، تو یہ کیا ہے؟ رذالت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رذالت اختیار نہیں کرنا، تقویٰ اختیار کرنا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تقویٰ کا تعلق کس سے ہے؟ دلوں سے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ یعنی ظاہراً اگر آپ نے حلیہ بنا لیا تو متقین والا، تو وہ کافی نہیں ہے۔ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں، کینٹ میں ہمارا طریقہ معاشرت اور ہوتا ہے، میں اپنے کینٹ کی بات کر رہا ہوں، اور شاہپورہ روڈ پہ اور فتح گڑھ روڈ پہ اور ایجنسی روڈ پہ ہمارا طریقہ معاشرت کچھ اور ہے۔ یہ ہے تقویٰ کے خلاف۔ یہ کیا ہے؟ بات میں مثال سے بات سنوں، یہ ہے تقویٰ کے خلاف۔ تقویٰ کیا تھا؟ تقویٰ یہ تھا کہ قانون ہے یا نہیں، قانون کے رکھوالے ہیں یا نہیں، محافظ موجود یا موجود نہیں، میں ہر صورت میں قانون کی پابندی کروں، یہ تھا تقویٰ۔ یہ تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور کہہ کر اسی بات کہ اللہ عام دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ تم ظاہری طور پہ سج دج کر کے اس کے سامنے خشوع و خضوع کا پیکر بن جاؤ، من ہی من میں تمہارے ناانصافی ہو، انکار ہو، اور پھر تم یہ خیال کرو کہ قیامت کے دن اس کی بنیاد پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے دلوں کے احوال پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آپ اسی سے اگلی اسٹیج سمجھ لیجئے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ توجہ کیجیے گا جی، معاشرت قائم ہوتی ہے اصول پر۔ انسانی جو تمدن ہے، انسانی جو زندگی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے اصول اور قانون، قاعدے اور ضابطے کا۔ جو حیوانی زندگی ہے وہ اصول، ضابطے، قاعدے، قانون کا تقاضا نہیں کرتی۔ یعنی دیکھیے نا، ایک جانور پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کو خود ہی مطلب اپنی زندگی گزارتا ہے، کسی قانون اور کسی ضابطے کا اور کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دن رات فسادات ہی ہوتے ہیں، یعنی کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی۔ جس کا زور چلتا ہے وہی وہاں کا ڈان ہوتا ہے، وہی وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں، انسانی تمدن میں، انسانی جو زندگی ہے اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ پرسکون زندگی گزاریں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین معاشرت کی ضرورت ہے، اور معاشرت تقاضا کرتی ہے قانون کا، تاکہ اس قانون کے پابندی میں رہتے ہوئے لوگ اپنے دن رات کو بسر کریں، تاکہ فتنہ و فساد برپا نہ ہو، عدل و انصاف قائم ہو۔ تو انسانی جو تمدن ہے یہ تقاضا کرتی ہے کس کو؟ قانون اور ضابطے کو۔ اور یاد رکھیے، قانون اور ضابطے صرف کہہ دینے سے، بول دینے سے ان سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن کے قیام کے لیے ضروری ہے انصاف۔ امن کے قیام کے لیے ضروری کیا ہے؟ انصاف۔ اور انصاف پیدا ہوگا تب جب ہم سچی اور حق پر مبنی گواہی دینے والے بن جائیں۔ معاشرت قانون کا تقاضا کرتی ہے، قانون صرف انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ انصاف ایک الگ شعبہ ہے، اس کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سچی اور پکی اور حق پر مبنی گواہی ہو۔ یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے سما اور طاعت کا ترانہ پڑھنے والو، سن لیا اور قبول کر لیا کا نعرہ لگانے والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ انصاف کی گواہی دینے کے لیے کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ اکبر، بڑی بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ انصاف کی دھجیاں کب اڑتی ہیں؟ دو وجہ سے، یا قرابت داری کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے۔ یا انسان قرابت کی وجہ سے سچ کو چھپاتا ہے، یا دشمنی کی وجہ سے سچ کو چھپاتا ہے، بس یہ دو وجہ ہوتی ہے۔
جس آدمی نے قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھا، دشمنی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا، یعنی اس کے انتقام کو قریب نہیں پھٹنے دیا، یہ آدمی سچائی پر مبنی گواہی دے گا۔ یہی بات کہی گئی کہ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ سورہ نساء میں کہا گیا کہ اپنوں کی قربت تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ یہاں کہا گیا کہ دشمنوں کی دشمنی، معنی یہ ہے کہ قربت بھی اور دشمنی بھی، یہ دو ہی سبب ہیں انسان کے راستے میں رکاوٹ بننے والے، کہ انسان جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے۔ بھائی میرے بھائی سے غلطی ہوئی، مجھے کہا گیا کہ جی آپ بولیے، تو میں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کروں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے، اسے کہتے ہیں ناانصافی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ قرابت داری راہ میں رکاوٹ بن گئی سچ بولنے پر، یا ایک طرف میرا ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اختلاف ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ معاملہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے یہ حق پر مبنی حق پر ہے، لیکن میں اس کے باوجود اس کے حق کو گول مول کر دوں اور دوسرے کی بات کو اس انداز میں پیش کروں کہ گویا دوسرے والا درست ہے اور یہ میرے ساتھ جس کا جھگڑا ہے وہ درست نہیں۔ یہاں دیکھیے دشمنی راہ میں رکاوٹ بن گئی حق بیان کرنے میں۔ یہی کہا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے، پرہیزگاری یہی ہے۔ وہ جو اوپر کہا گیا نا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہی کہا گیا کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ بار بار تقوی، بار بار تقوی، احکامات بیان ہو رہے ہیں، ایفائے عہد کی بات کی جا رہی ہے، تقوی، حلت اور حرمت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تقوی، طہارت کے مسائل کو بیان کیا، پھر کہا تقوی۔ اب پھر سے ایک دفعہ عدل و انصاف کے بول بالا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر کہا گیا تقوی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سبھی اعمال سے خبردار ہے۔ اب جس نے دنیا میں حق کا ساتھ دیا وہ بھی اپنا انجام دیکھ لے گا، جس نے دنیا میں باطل کا ساتھ دیا اس نے بھی اپنا انجام دیکھ لینا ہے۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا کس بات کا؟ کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب اگلی بات، پھر دوبارہ نعمتوں کی یاد دہانی کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ ایک عجیب نعمت ہے، توجہ، یہاں جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کی تاریخ ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ترجمہ پڑھیے اور آپ کو تاریخ بتلاتا ہوں پھر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، پھر کہا واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں، حملہ کریں، ایک جماعت نے ارادہ کر لیا کہ تم پر حملہ کا آور ہو جائیں اور تمہیں نیست و نابود کر دیں، تو اس نے ان کو ہاتھ روک دیے، یعنی اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اللہ نے اس جماعت کے ہاتھ کو روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ توجہ جی، یہ اس سے ایک بہت زبردست تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ علماء نے یہاں پر دو باتیں لکھی ہیں، ایک خاص واقعہ اور ایک عمومی تاریخ۔ خاص واقعہ پہلے سن لیجئے، پھر عمومی تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ خاص واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مد مقابل تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت، غزوہ حنین کا تذکرہ آتا ہے اور بعض کتابوں میں کسی دوسرے غزوے کا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ساتھ لیا، یعنی صحابہ کرام کو، اور آپ نے ظہر کی نماز با جماعت ادا کی۔ جب یہ نماز ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو کافر پیچھے ہٹ گئے، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد کافروں نے اپنے
اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبانا شروع کر دیا اور کفے افسوس ملنے لگ گئے، اوہو ہم نے تو بڑی غلطی کی، ہم بھی کیسے نادان ہیں، موقع زبردست تھا، مٹا دینے کا موقع تھا کہ یہ سب لوگ نماز میں شریک تھے، ہم یک بار کی حملہ کرتے، سب کو مٹا دیتے، نیست و نابود کر دیتے، قضیہ تمام ہو جاتا۔ لیکن پھر سوچا انہوں نے کہ چلو ظہر کی نماز تھی نا، نہیں کر سکے ہم کام، عصر میں دیکھ لیں گے، پلاننگ ہوگی، حکمت عملی۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ نماز میں اب حملہ کریں، ادھر رب ذوالجلال نے عصر سے پہلے ایک الگ ہی فیصلہ کروا دیا۔ وہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، اس نے الگ ہی فیصلہ سنا دیا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ کہ میرے محبوب آپ اپنی جماعت مجاہدین کے 2 حصے کر دیں، ایک حصہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، ایک حصہ سیکورٹی کے فرائض انجام دے، اور نماز بھی اس عجیب انداز نرالی شان سے پڑھے کہ ایک رکعت آ کر کے آپ کے ساتھ پڑھیں آدھے لوگ، آپ جماعت میں کھڑے رہیں، وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد چلے جائیں، دوسری جماعت آئے اور وہ آ کر اپنی پہلی رکعت پڑھے، اور آپ کی یہ دوسری رکعت ہوگی، آپ کی یہ دوسری رکعت ہوگی۔ پہلی رکعت پڑھنے والے جا کر کے سیکورٹی کے فرائض انجام دیں ایک رکعت پڑھ کے، دوسرے آئیں آ کر کے نماز میں شریک ہو جائیں، اور جب یہ مکمل کر لیں ایک رکعت تو یہ چلے جائیں واپس، وہ پہلے والے آئیں آ کر اپنی نماز کا اگلا حصہ مکمل کریں۔ اگر آپ مسافر ہیں تو پھر 2 ہی رکعتیں ہوں گی ظاہر ہے، تو وہ آ کر کے اپنی ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اور جا کر سیکورٹی کے فرائض انجام دیں، اور پہلی جماعت آئے اور دوسری جماعت آئے اور آ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ یوں سیکورٹی بھی ہوتی رہے، نماز بھی ہوتی رہے، یعنی گویا نماز ہی نہیں جماعت بھی ہوتی رہے، جماعت بھی ہوتی رہے۔ اب یہ فیصلہ آ گیا، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الخوف کا حکم پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے صلاۃ الخوف کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی طریقہ کوئی انداز پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کی جماعت صحابہ کرام کو دشمن کے حملوں سے بچا لیا، اسی کو کہا گیا فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ تو پھر پچھتاوے پہ آ گئے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو انداز ہی بدل گیا، جن کو تو سارے اکٹھے تھے اب جو ہے وہ پلاننگ بدل گئی ان کی۔ یہ ایک خاص واقعہ، لیکن اس سے اگر اس خاص واقعے کو ایک طرف رکھ کر کے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اگر عمومی تاریخ کو، اسلام کی عمومی تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو وہ بہت زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے لے کر کے مدنی زندگی تک کے احوال کو دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ باطل ہر مقام پر اس کی کوشش رہی کہ وہ اسلام کو دبا دے، اس کی ہر موقع پر کوشش رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا، آپ طائف میں گئے تو کیا کچھ ہوا، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور ہونا پڑا 3 سال تک۔ کیا آپ کے علم میں نہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی جماعت ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئی تو لوگوں نے کیسے پیچھا کیا، دوبارہ ہجرت کی تو تب بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اب جب مدینہ کی طرف جانے لگے تو تب بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ ہوئی۔ پھر مکی زندگی سے آپ مدنی زندگی کی طرف چلے جائیں تو مدینہ منورہ میں جا کر کے آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اور یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر کے سازشیں تیار کی گئیں، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، 1 نہیں 2 نہیں، آپ دیکھیے کہ 27 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں بنفس نفیس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ساری حکمت عملی یا یہ ساری کی ساری پلاننگ اور تدبیر اور منصوبہ بندی کیا تھی؟ اسلام کو دبا دینا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دینا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو کہ جب کفر ایک جماعت تمہیں حملہ کر کے تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی، تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتی تھی، سو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دیں۔
لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو. اور یاد رکھیے کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. نعمتوں کا استعمال کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر آدمی ہر انسان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن باکمال انسان وہ ہے جو منعم کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرے. بس یہی بات کہی گئی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ. آج اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری ذات کو بچایا، تمہاری ہسٹری کو بچایا، تمہاری تاریخ کو بچایا، تمہاری جماعت کو بچایا. اللہ آئندہ بھی بچائیں گے بشرطے کہ تمہارا بھروسہ اس پر ہو. جس دن تم نے اپنے ساز و سامان پر بھروسہ کر لیا، اپنی فوج اور اپنے اقتدار اور اپنی دولت پر بھروسہ کر لیا، اس دن پھر یاد رکھنا پھر اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جائے گی. آج مسلمان اپنی ذات پر، اپنی دولت پر اور اپنی قوت پر بھروسہ کرنے والے بن گئے ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ یہ دنیا سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ مرد اٹھ گئی، مرد اٹھ گئی. آج ہم نے سمجھا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، بس یہ سب کچھ ہے، تو ہمارے ساتھ تو دنیا ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی. میلی آنکھ سے دیکھنا کیا، ہمارے اوپر کیچڑ پھینکتی جا رہی ہے. میلی آنکھ سے دیکھنا تو بڑی مطلب ہلکی بات رہ گئی ہے. اب تو ہم پر باقاعدہ کیچڑ پھینکا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں دلدل میں فساد تک دیا گیا ہے، اور ہم اپنے گردن تک دلدل میں پھنس چکے ہیں. نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ شروع کر دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.